अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के अंदर दिन ब दिन इंतशार बढ़ रहा है। एक तरफ जहांगीर तरीन का मामला है, तो जहांगीर तरीन की जो रिपोर्ट है वो अभी 25 अप्रैल को जो है वो अभी आना बाकी है। लेकिन जहांगीर तरीन के साथ जो एमएनएज हैं पीटीआई के, उनकी तादाद जो इतलात आ रही हैं कि वो बढ़ रही है एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस है, जिससे पीटीआई के बहुत सारे जो मुंतखब अरकान हैं वो भी मुतमईन नहीं है। आज कराची में पीटीआई के एक रुकने कौमी असम्बली हैं एन ए 256 से नजीब हारून, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने रुकनियत से, कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है और इल्ज़ाम लगाया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत पर कि इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है वो। और जो जारी हुआ है बयान उनकी तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि पीटीआई में ये 25 साल पहले हमने पीटीआई को ज्वाइन किया था, 24 साल पहले, और पीटीआई को बनाया हमने इमरान खान के साथ मिलकर। लेकिन अब 20 माह से मैं एमएनए हूँ, रुकने कौमी असम्बली हूँ, और 20 माह से हुकूमत ने हमें अपना एमएनए नहीं समझा, अपने जो फैसले हैं उनमें हमें शामिल नहीं किया, और हमारे हलके के जो मेरे हलके के जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। मैं हलके के अवाम के मसाइल हल नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं किस चीज़ का एमएनए हूँ, किस चीज़ का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, और किस चीज़ की हुकूमत में हूँ, किस तरह हुकूमत में हूँ। तो मैं अगर अपने अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता और हुकूमत में भी हूँ, हुकूमती पार्टी में भी हूँ, रुकने कौमी असम्बली भी हूँ, मुंतखब नुमाइंदा हूँ, उसके बावजूद मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए लोगों को, और पार्टी में ये हैसियत है कि पार्टी में जो मुशावरती अमल है उसमें हमें शामिल नहीं किया जा रहा, तो इस पर उन्होंने एहतजाज किया है। नजीब हारून ने एन ए 256 से रुकने कौमी असम्बली पीटीआई के, और उन्होंने अपनी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा जो है अपना, उनका कहना है कि वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को उन्होंने भेज दिया है। तो ये है परफॉर्मेंस पीटीआई की। हम पीटीआई की परफॉर्मेंस पर मैं तो नकाद हूँ, सीधी सी बात है, मैं हर हुकूमत का नकाद होता हूँ। मैं सिर्फ पीटीआई का नकाद नहीं हूँ, पीटीआई के साथ मेरी कोई ज़ाती अदावत नहीं है। मैं हूँ हुक्मरानों का नकाद। सिंध हुकूमत गलत जहाँ कर रही होती है, मैं सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहा होता हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मैंने सिंधी अखबार है काविश, बहुत बड़ा अखबार है सिंध का, मैं उसमें कॉलम भी लिखता रहा हूँ, लीड आर्टिकल मेरा छपता रहा है कई सालों से। उसमें मैंने पीपल्स पार्टी की धुलाई अच्छे तरीके से करता रहा हूँ। जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी गड़बड़ करती है, जहाँ जहाँ उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, करप्शन के हवाले से जो आवाज़ें आ रही होती हैं, मसाइल ये जितने भी होते हैं, उन पर भी मैं कॉलम लिखता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी की या नून लीग की या खामखा कोई तारीफ़ करनी है। खामखा तारीफ़ मेरे से कम अज़ कम नहीं होती किसी की भी। पीटीआई के दोस्त नाराज़ होते हैं, उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो पीटीआई क्योंकि हुकूमत में है और ज़िम्मेदारी हुकूमत की और हुक्मरानों की ज़्यादा बनती है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तमाम तकरीबन ज़िम्मेदारी जो है 90-95% तो हुकूमत की होती है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ अपोजिशन की भी होती हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ अवाम की भी होती हैं, हर तबके की होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है। जब हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो सीधी सी बात है, फिर तनकीद भी जो है वो हुकूमत को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो अब जो मैं तनकीद करता था, लोग मेरे साथ बहुत सारे, अक्सरियत जो है मेरे व्यूअर्स की, वो मेरी बातों से एग्री कर रहे होते हैं, इत्तेफाक कर रहे होते हैं कि शाकिर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी 2-3 समातें की हैं सुओ मोटो अज़ खुद नोटिस की इस कोरोना वायरस के हवाले से, उसमें जो हुकूमत को धोया है, रगड़ा है वफाकी हुकूमत को,
تو وہ بھی میں نے 2 پروگرام بھی اس پر کیے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی، تو یہ اب ان کے اپنے ایم این ایز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے ایم این ایز نے استعفے دینے شروع کر دیے ہیں۔ یہ تو انتہائی اقدام ہوتا ہے استعفیٰ دینا، یعنی پہلے تو ہوتا ہے پارٹی کے اندر اجلاس میں کہیں آواز اٹھانا، پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانا، پریس کانفرنس کرنا یا رابطے کرنا، احتجاج کرنا، اس طرح کا عمل ہوتے ہیں، اقدامات ہوتے ہیں، لیکن استعفیٰ آخری اقدام ہوتا ہے۔ یہ تو آخری اقدام انہوں نے اٹھا لیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ پارٹی میں ان کو بلایا نہیں جاتا، پارٹی اجلاسوں میں وزیر اعظم ان کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ اگر یہ کسی کے ساتھ اپنا درد روئیں شیئر کریں تو کس کے ساتھ شیئر کریں؟ ان کے پاس تو نجیب ہارون جیسے ایم این ایز کے پاس تو یہی آپشن موجود ہے۔ تو دوسری طرف پھر جہانگیر ترین کا معاملہ ہے، تو جہانگیر ترین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایم این ایز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں اگر 25 تاریخ کو جو فارنسک جو رپورٹ آئے گی اس میں اگر جہانگیر ترین کے خلاف رپورٹ آئی اور جہانگیر ترین کے خلاف حکومت کو کچھ کرنا پڑا، وزیر اعظم کو کوئی کارروائی کرنی پڑی، تو پھر جہانگیر ترین حکومت کو لے ڈوب سکتے ہیں۔ یہ امکانات موجود ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک جہانگیر ترین کا بن جائے، کیونکہ جہانگیر ترین کے حق میں ایم این ایز نے آوازیں اٹھانا شروع کی ہیں۔ کل میں رؤف کلاسرا کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے تو نام بھی لیے ہیں کہ انہوں نے راجہ ریاض، تو میں نے سنا تھا خود بھی ٹی وی پر کہ راجہ ریاض نے پریس کانفرنس کی تھی اپنی ہی حکومت کے خلاف۔ تو راجہ ریاض بھی جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے، ابھی اس وقت رکن قومی اسمبلی ہیں فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے، اور اہم ذمہ دار آدمی ہیں۔ جو اپوزیشن لیڈر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں تو ظاہر ذمہ دار آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی، راجہ ریاض نے بھی بغاوت کر دی ہے، انہوں نے بھی جہانگیر ترین کے ساتھ ہمدردیاں شو کی ہیں، اپنی ہی حکومت پر تنقید کی ہے کہ جہانگیر ترین نے بہت کچھ کیا وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کیا، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اور راجہ ریاض کے علاوہ جو ہیں سمسام بخاری ہیں، یہ سابق وزیر اطلاعات، یہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں مرکز میں وفاق میں وزیر اطلاعات رہے ہیں، وزیر مملکت برائے اطلاعات کے، اور یہ چچاوطنی سے ایم پی ہیں ابھی پنجاب اسمبلی میں۔ انہوں نے بھی جہانگیر ترین کی ہمدردی میں اور حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے غلام محمد لالی، یہ ایم این اے ہیں جنگ سے، انہوں نے بھی ویڈیو بیان جاری کیا ہے جہانگیر ترین کے حق میں، اور خواجہ سمیع الحق گیلانی ہیں، ایم این اے ہیں باولپور سے۔ تو یہ 5 جو لوگ ہیں، اور خواجہ شیراز یہ ایم این اے ہیں توسا سے، یہ 4 ایم این ایز ہیں ان میں جو جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی ہمدردی میں بول پڑے ہیں، اور ایک ایم پی اے ہیں۔ تو ایک ایم این اے نے کراچی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ جہانگیر ترین کا معاملہ اس طرح آسان نہیں ہوگا میرا خیال ہے، چاہے جہانگیر ترین کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، حکومت کا کوئی عہدہ نہیں ہے، تاہم جہانگیر ترین کا ایک اثر و رسوخ اپنے علاقے میں، کم از کم اپنے پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں اسپیشلی، ایک بزنس مین، بہت بڑے بزنس مین کے طور پر بھی رہا ہے۔ اور یہ اگر چاہیں تو مطلب ظاہر ہے خرید و فروخت یہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایم این ایز اور منتخب ارکان کی، تو یہ اگر چاہیں تو یہ بغاوت واقعی کر سکتے ہیں، فارورڈ بلاک جو ہیں بنوا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ تو اگر اتحادی جب ناراض ہوئے تھے تو اس وقت یہ نظر آ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ شاید اتحادی لے ڈوبیں گے پی ٹی آئی کی حکومت کو، مرکز کو، لیکن ظاہر ہے اتحادی بھی وہی ہیں سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے اب اشاروں پر ناچتے ہیں، کاف لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، یا بی اے پی ہو،
یا جی ڈی اے ہو، یہ سارے اتحادی جتنے بھی ہیں وہ اسی طرح کے ہی ہیں. ان پر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنوائے، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتے ہیں. تو جب تک اسٹیبلشمنٹ ان اتحادیوں کو نہیں کہے گی تب تک اتحادی حکومت سے الگ نہیں ہوں گے، اتحادی حکومت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ تو طے ہے. تو اتحادیوں نے اسی لیے کچھ نہیں کیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، آشیرواد ہے خان صاحب کے سر پر ابھی اسٹیبلشمنٹ کا. تو اب یہ اپنی پارٹی کے اندر جو بغاوتیں شروع ہوئی ہیں، جہانگیر ترین کی بغاوت، یہ صرف 5 ایم این اے یا 4 ایم این اے نہ سمجھے جائیں. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنا ایک حلقہ احباب ہے پارٹی کے اندر، اپنے علاقوں کے جو منتخب ارکان ہیں اور بھی ایم این ایز جو ہیں. فرض کریں فیصل آباد سے راجہ ریاض ہیں، راجہ ریاض کے پارٹی کے اندر چلیں بہت زیادہ نہیں تو 2-4 بندے تو ایسے ہوں گے جن پر راجہ ریاض جن کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا، جو ان کے اثر رسوخ میں ہوں گے. اسی طرح باقی جو ایم این ایز ہیں، ایک ایم این اے کے ساتھ 2-2 4-4 لوگ بھی ہوں، فرض کریں زیادہ نہ ہو، 8-10 نہ کریں، 2-2 4-4 بھی کریں. تو یہ اگر 5 لوگ 4 لوگ جو ہیں 2-2 4-4 کر کے 10-15 بندے کھسکا دیں پی ٹی آئی سے، تو پی ٹی آئی کی حکومت تو دھڑام سے چلی جائے گی. تو یہ حکومت کو بہرحال اب اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنی پریشانی حکومت کی بڑھ رہی ہے کہ ایک طرف تو پرفارمنس ٹھیک نہیں، دوسری طرف پھر مشاورتی عمل پارٹی کے اندر نہیں، ون مین شو کی طرح کی پارٹی چل رہی ہے، مشاورت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہوتی. تو اب تو بغاوت اس طرح کی شروع ہو گئی ہے کہ ایم این ایز نے استعفے دینے شروع کر دیے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو اس پارٹی میں اس حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات ہیں. آنے والے دنوں میں یہ چیزیں اور بھی مزید کلیئر ہوں گی. 25 اپریل ابھی دور نہیں ہے، 25 اپریل آئے گی. فارنزک رپورٹ جو ہے چینی چوری والی، شوگر کی، جو ایف آئی اے نے رپورٹ پہلے پیش کی تھی ابتدائی، اب وہ آئے گی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جہانگیر ترین کے حوالے سے حکومت کیا کرتی ہے، جہانگیر ترین کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھی کیا لائحہ عمل بناتے ہیں، آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہوں گی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.